آج کے ووسا اسپیشل میں آپ کو دکھائیں گے نیو یارک میں خیبر سوسائٹی امریکہ کے زیر اہتمام پشتون کلچرل ڈے کا تفصیلی احوال، مختلف شعراء کرام کی شاعری، گفتار میں کردار میں گہرائی ہے، تنظیم کے عہدیداران میں تعریفی اسناد کی تقسیم، اور سنوائیں گے آپ کو کچھ پشتون ثقافتی گیت۔ تو آج کا ووسا اسپیشل خیبر سوسائٹی آف امریکہ کے نام۔ بروکلن کے علاقے کونی آئلینڈ ایونیو پر واقع نجی ریسٹورنٹ میں خیبر سوسائٹی آف امریکہ نے پشتون کلچرل ڈے بھرپور جوش و جذبے سے منایا، جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ کلچرل ڈے میں پشتون کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ تقریب کی نظامت سوسائٹی کے سیکریٹری محمد ناصر کر رہے تھے، جنہوں نے نہ صرف تمام مہمانوں کا تعارف کروایا بلکہ ان کی آمد پر خیر مقدم بھی کیا۔ سب سے پہلے I would like to invite Mihail. I would like to Mihail, please come to the stage. بعد ازاں روایتی طور پر امریکہ اور پاکستان کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے لیے ڈسٹرکٹ 22 سے منتخب خاتون رکن سولاجس بطور مہمان خصوصی شریک ہوئی اور پشتون کلچرل ڈے کی مناسبت سے سب کو مبارکباد دی۔ حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ ہر قسم کے نسلی تعصب اور ہیٹ کرائم کی مخالفت کی ہے۔ اپنے ووٹرز چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہوں انہیں سپورٹ کیا ہے اور ان کی سپورٹ جاری رکھوں گی۔ We appreciate the 3 decades of work that they've been doing to ensure that they're not only giving back but also educating, because we know, especially now, our young people might not know our past. They might think the past and the future is them, but in fact, so much work has been done. And so I thank you so much for educating about the culture and ensuring that people are learning what's happening in the past and knowing that today, because we cannot repeat it. On that note, I also want to say I am here to support your community. I will not stand for xenophobia or hate against any individual. اس موقع پر خیبر سوسائٹی کے صدر زمان خان آفریدی نے اپنی تنظیم کے قیام کے اغراض و مقاصد اور کارکردگی سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے پاکستان قونصلیٹ کے عملے اور اسمبلی وومن سمیت دیگر مہمانوں سے ان کی آمد پر اظہار تشکر بھی کیا۔ First of all, I have to offer my gratitude to Assembly Member Michelle Kelly Salages that she took time in this long weekend celebration, but she came to us and joined us. We welcome her to our program. شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے آگاہ کیا کہ ان کی تنظیم 30 سال سے کام کر رہی ہے۔ امریکہ میں 2.25 لاکھ سے زائد پشتون کمیونٹی کے افراد مقیم ہیں اور سوسائٹی کے ممبران کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے۔ انہوں نے اپنی کمیونٹی سے اپیل کی کہ وہ تنظیم کے ممبر بنے۔ 50,000 Pashtuns in the tri-state area, as well as 180,000 Pashtun living in the US. We have about 400 at the moment. Paid member, but we, as I said, whoever has not registered yet, so I would request to please to do so.
پشتون فیسٹیول کا سلسلہ آگے بڑھا تو تقریب کا ماحول بدلنے اور اس میں مزاح پیدا کرنے کے لیے شاعروں کو اسٹیج پر مدعو کیا گیا۔ معروف شاعر مامون احمد نے پاکستان کے شہر پشاور میں گزرے اپنے بچپن کی یادوں کا تذکرہ کیا اور کچھ رباعیاں سنائیں۔ اللہ محمد کے یہ دیوانے ہیں، بے باک ہیں اسلام سے مستانے ہیں، پھیلے ہیں زمانے میں یہ فرزانے ہیں، تقریب کے تانے ہیں یہی بانے ہیں۔ اس موقع پر شاعر مامون احمد نے حال ہی میں پشتون قوم کے لیے لکھی ہوئی رباعیاں بھی سنائیں، جنہیں سن کر شرکاء نے خوب داد دی۔ گفتار میں کردار میں گہرائی ہے، تہذیب کی تادیب کی پیمائی ہے، غیرت کا نشان عزم کا سودائی ہے، پختون ثقافت کی یہ رانائی ہے۔ فیسٹیول کی تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی دیگر تنظیموں کے رہنما بھی شریک تھے۔ اس موقع پر اے پی پیک کے رہنما اسد چودھری نے بھی اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر سوسائٹی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی قیادت نے سیاسی اور ادبی سرگرمیوں کے انعقاد کے علاوہ نوجوانوں کو بہت متحرک کیا ہے، یہ قابل ستائش ہے۔ خیبر سوسائٹی نے تقریباً بیلنس کیا ہوا ہے، سیاسی پروگرام بھی کر رہے ہیں، ادبی بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بھی ادبی پروگرام کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے پروگرام کیا تھا لام میلن میں فنڈ ریزنگ کی تھی لڑکے کے لیے، شیر یار علی کے لیے، اور یہ مین اسٹریم پولیٹکس سے بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، جو ہمارا مقصد بھی ہے۔ اور میں اس کے لیے خیبر سوسائٹی کو ایک آئی ریئلی اپریشیٹ کہ وہ آہستہ آہستہ، اور مطلب میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ کچھ عرصے میں بروکلن سے ایک خیبر سوسائٹی کا آدمی منتخب ہوگا۔ اس موقع پر خیبر سوسائٹی آف امریکہ نے اسمبلی وومن سولوجسٹ کو گلدستہ پیش کیا، جبکہ اسمبلی وومن نے کمیونٹی کی خدمات پر تنظیم کے عہدیداران کو تعریفی اسناد سے نوازا۔ پروگرام ووسا اسپیشل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ خیبر سوسائٹی آف امریکہ کے زیر اہتمام نیو یارک میں منعقدہ پشتون کلچرل فیسٹیول کی رونقیں تو آپ نے دیکھ لی، اب آپ کو سنوائیں گے تقریب کا کچھ مزید احوال۔ خیبر سوسائٹی آف امریکہ کی وومن ونگ کی رہنما سبیکہ خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پشتون تہذیب میں خواتین کو نمائندگی دینے کا رواج کم ہے، لیکن جس طرح عزت احترام کیا جاتا ہے وہ ایک مثال ہے۔ پہلی بار آئی تھی میں سوسائٹی میں، اور اس پورے پروگرام میں ایک ہی خاتون تھی اس وقت، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ایک اور لوگ آنا شروع ہوئے اسپیشلی یہاں پہ، اور یہاں جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو شاید ہی کوئی پشتون خواتین نظر آئے، اور ہم نے بار بار ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ اپنی فیملی میں سے کسی کو لے کے آئیں، تو پتہ چلا کہ پشتونوں میں تو خواتین ہی نہیں ہوتی ہیں۔ جتنی بھی خواتین آتی ہیں سب کو ایک عزت کا یا رسپیکٹ کا خیال ہوتا ہے، ہم اتنے آرام سے گھل مل جاتے ہیں، تو یہ کریکٹ بھی پشتونوں کو جاتا ہے اور ہمارے کلچر کو، جیسے ہم اتنا رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ پہلے شروع میں جب میں کسی کے گھر جاتی تھی انہیں بلانے کے لیے تو کوئی آتا بھی نہیں تھا، بہت ٹائم لگا، بٹ پیپل آر مور ویمن آر مور کمفرٹیبل ہیئر ایز کمپیئر ٹو ادر اینی ادر ایونٹ۔ تقریب میں شریک خیبر سوسائٹی آف امریکہ کے سینئر رہنما اور صحافی عتیق صدیقی نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ شرکاء سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ مختلف معاشروں میں تہذیب و ثقافت کا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن پشتونوں میں ایک روایت رہی ہے کہ یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ تہذیب ایک مکان ہے اور کلچر اس کی تزئین و آرائش ہے۔ تہذیب ایک دریا ہے اور لہریں اس کا کلچر ہیں، تو یہ لہریں جو ہیں اور دریا یہ آپس میں انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم پشتون جو ہیں تو ہم تبدیل نہیں ہوتے۔ اس موقع پر انہوں نے تہذیب و ثقافت سے متعلق مرحوم شاعر اور دانشور امجد اسلام امجد کا کلچر پر مبنی فلسفہ حاضرین کی سماعتوں کی نظر کیا۔ اسپیسیفک قسم کی کلچر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ امجد اسلام امجد مرحوم نے یوں کی ہے کہ کسی مخصوص علاقے میں جب کوئی گروہ ایک طویل عرصے تک رہتا ہے
تو ان کے ملاپ سے اور ان کے ملنے جلنے سے زندگی کی جو تصویر بنتی ہے اسے کلچر کہتے ہیں. زندگی کا جو روپ بنتا ہے لوگوں کے اکٹھے ایک جغرافیائی یونٹ میں اکٹھے رہنے سے زندگی کا جو روپ بنتا ہے اسے کلچر کہتے ہیں. پشتون فیسٹیول میں سوسائٹی کے بورڈ ممبر بہادر شاہ نے کہا کہ پشتون کلچرل ڈے کا موقع ہے، اس لیے دل چاہ رہا ہے کہ اردو کے بجائے پشتو میں ہی گفتگو کروں. انہوں نے اپنے جذبات کی ترجمانی کے لیے اشعار سنائے. ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ پختون ڈے ہے. پختون کلچر ڈے مین آپ خود سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے مجھے زیب نہیں دیتا ہے کہ میں اردو میں آگے بات بڑھاتا ہوں. تو پشتو کے ایک شعر سی زو پختونیم زما رخ پختونخوا ده زه پښتون یم زما روح پښتونخوا ده بې د روح نه څوک ژوندون کولی نه شي او زه پښتون یم پښتانه زما خوښېږي او سره مال مې پښتنو نظر قربان شه که مې سرې وینې په دغه لار تویېږي زما وینه د وطن د سر زکات شه او هغه سر چې قومیت کې خاورې کېږي خاورې نه دی تر قیامت پورې حیات شه. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی مقرر پروفیسر ڈاکٹر صادق خان نے پشتون قوم کی روایات پر روشنی ڈالی. ان کا کہنا تھا کہ پشتون قوم کی مہمان نوازی بے مثال ہے. یہ قوم محنت، جفاکش، نڈر اور بہادر کی علامت ہے. اگر کبھی ہمارے سامنے ہمارا دشمن کمزور پڑ جائے تو ہم اس سے مقابلہ نہیں کرتے بلکہ ضرورت پڑنے پر اسے پناہ بھی دیتے ہیں. کم د دشمن نه تختی پناه غواړي چې هغه ته پناه میلاو شي. د دې نه علاوه چې دا نورې خبرې هم ډېرې دي چې په پښتون کې به بهادري وي، په ده کې به کرج وي، په ده کې به وفا ننګ وي، ناموس به وي پکې. ناموس، وفا، ننګ، ناموس دا څیزونه به موږ ډېر اورېدلي، خو زه درته ایکسپلین کوم چې وفا د دې چې کوم انګلش د سینونیم دی نو هغه دی لویلټي ده. ننګ چې دی آنر ته وایي، ناموس فیمیل آنر د ښځو عزت به کوي. په دې کې به په پښتنو کې به عدل و انصاف وي، بدله به پکې بدله ان اسنس چې لکه چا سره څونه زیاتیا وکړو هغه ته به د هغه زیاتي بدله میلاویږي، انصاف پکېږي او کمزوري ته به انصاف میلاویږي. پشتون کلچرل ڈے ہو اور پشتو موسیقی کی محفل نہ سجے ایسا تو ممکن ہی نہیں. حاضرین کا دل لبھانے اور لہو گرمانے کے لیے خاص طور پر مدعو کیے گئے گلوکار نے مختلف ثقافتی گیت سنا کر کلچرل ڈے کی شام کو چار چاند لگا دیے. آخر میں خیبر سوسائٹی آف امریکہ کے وائس چیئرمین ڈاکٹر نصر اللہ خان نے تقریب کے انعقاد پر اپنی تنظیم کے ارکان اور مہمانوں سے شرکت کرنے پر اظہار تشکر کیا. سب سے پہلے تو جتنے بھی لوگ آئے ہیں آج انہوں نے اپنا ٹائم نکالا، ہمیں ایک موقع دیا کہ یہاں ہم سے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور اپنے جو ہماری کلچر ہے آج اس میں اپنے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. خیبر سوسائٹی کا ماننا ہے کہ وہ امریکہ میں پشتون تہذیب و ثقافت کے فروغ کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو سیاسی نظام میں متحرک کرنے کے لیے بھی کام کرتی رہے گی.